الرحیم، آج کی یہ ویڈیو اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کو مکمل سنیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق سنیں گے اور ایسی چیزیں جو مسجد کے اندر معتکف کو جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کے متعلق سنیں گے۔ چونکہ آج 20 رمضان المبارک ہے تو پاکستان کے اندر اور دیگر وہ ممالک جہاں آج 20 رمضان ہے، مرد و عورت مسلمان اعتکاف کے لیے مسجدوں میں اور گھروں میں بیٹھیں گے، تو اعتکاف کے حوالے سے چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو معتکف حضرات مسجدوں میں بیٹھیں گے انہیں مسجدوں کے آداب کا بھی کھانے پینے اور گفتگو میں خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد اعتکاف کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کہ جو بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کھانا استعمال نہ کرے کہ جس کھانے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آئے یا اس کھانے میں ہی پہلے سے ہی ہو موجود، جیسے کہ کچا پیاز جو ہے اس میں بدبو موجود ہوتی ہے، تو کچا پیاز مسجد میں قطعی طور پہ آپ استعمال میں نہ لائیں، بلکہ جو باہر حضرات ہیں وہ بھی کچا پیاز کھا کے اس حالت میں کہ منہ سے اسمیل آ رہی ہو مسجد میں نہ آئیں، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اپنے منہ کو بالکل صاف کریں، مسواک کے ذریعے، برش کے ذریعے، کیسے بھی، تب مسجد میں آئیں۔ اور جو مسجد میں موجود ہے اس کو تو ایسا کھانا وہاں پہ فراہم کرنے کی ہی اجازت نہیں۔ اور مسجد کے اندر جو معتکف ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی دوسرا نمازی بیٹھے تو اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے وہ اعتکاف کی نیت میں ہو، کیونکہ بغیر اعتکاف کے مسجد کے اندر کھانا پینا جائز نہیں، سونا جائز نہیں۔ لہذا ہر نمازی کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مسجد میں سوتا ہے یا کھاتا پیتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ تو اب ہم سنتے ہیں اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں۔ تو اعتکاف کو توڑنے والی چیزیں بہت ساری ہیں، جن میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اعتکاف جو آپ مسجد میں کر رہے ہیں ایسے شخص کا بلا عذر مسجد سے نکلنا منع ہے۔ اگر وہ بلا عذر مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ تھوڑی دیر ہی کے لیے کیوں نہ نکلا ہو۔ دوسری یہ چیز کہ اگر کوئی شخص مسجد سے تو شرعی عذر سے نکلا لیکن اس نے اپنا جو شرعی عذر تھا، جو ضرورت تھی، اس کو پورا کرنے کے علاوہ کچھ وقت بغیر ضرورت کے گزارا تو وہ وقت گزارنا اس کے اعتکاف کو توڑ دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باہر اپنی شرعی حاجت کے لیے گیا لیکن اس کو راستے میں قرض دار نے، قرض خواہ نے، جس نے قرض لینا روک لیا، تو اس روکنے کے وقت کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مسجد سے تو نہیں نکلا لیکن مسجد کے اندر رہتے ہوئے ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ واجب اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہیں ان کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح عورتوں کے معاملات میں بھی کسی بھی حالت میں اگر ان کا روزہ ٹوٹا تو ساتھ ہی ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ اعتکاف کے دوران وہ بے ہوش ہو گیا یا اس پہ جنون طاری ہو گیا یا مرگی جیسے ہوتی ہے وہ طاری ہو گیا اور اس حالت میں اس کا وقت گزر گیا کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکا، روزہ نہیں پورا کر سکا، آئندہ دن اس نے روزہ نہیں رکھا تو روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، لہٰذا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ آپ سادہ سا کلیہ ذہن میں رکھ لیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انہی چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھولے سے اگر کھایا پیا تو اسے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو کوشش کریں ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے والے مرد و عورت اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ عبادات ریاضت کا خیال رکھیں، اعتکاف میں بیٹھ کے دنیاوی گفتگو سے گریز کریں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، لہذا معتکف حضرات کوشش کریں کہ گفتگو نہ کریں، دوستوں سے گپیں نہ لگائیں، آپس میں بھی ایسی باتیں نہ کریں کہ جو ان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان کا باعث ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر